بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، کیا کبھی آپ نے کسی گھر میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی ہے؟ جیسے سانس گھٹنے لگا ہو، جیسے دیواریں خاموشی سے چیخ رہی ہو کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، جیسے کوئی چھپی ہوئی بے سکونی آپ کی روح تک جا پہنچی ہو۔ ایسے گھروں میں انسان کا دل نہیں لگتا، چاہے وہ کتنا ہی صاف ستھرا ہو، جدید طرز پر بنا ہوا پرتعیش سجاوٹ سے آراستہ ہو، وہاں سے جلدی نکلنے کو دل کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی بے برکتی، نحوست یا نااتفاقی پھیل چکی ہے تو یہ 7 وجوہات جانیں اور ان پر عمل کر کے اپنے گھر کو سکون اور برکت کا گہوارہ بنائیں۔ الماریوں میں بند پرانے بوسیدہ اور ماضی کے بھاری کپڑے صرف کپڑے نہیں ہوتے، یہ بدنما گرد آلود بوجھ ہیں جو نہ صرف جگہ گھیرتے ہیں بلکہ آپ کی روح کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عورتیں جب وارڈروب کھولتی ہے تو خوشبو کے بجائے ماضی کی مایوسی سانس لینے لگتی ہے۔ وہ بچپن کا لباس، شادی کا بھاری جوڑا، جہیز کے بیگ، فیشن کپڑے جو برسوں سے نہ پہنے گئے، نہ کسی کو دیے گئے، وہ کس کام کے؟ یہ وہ بوجھ ہیں جو نہ صرف الماری کی جگہ گھیرتی ہے بلکہ آپ کی زندگی سے روشنی، کشادگی اور سکون کو نگل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زائد چیزوں کا انبار نہیں لگایا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی سادہ زندگی ہمارے منہ پر تماچا ہے، جو ہر پرانی چیز کو یادگار بنا کر سجاتے پھرتے ہیں۔ وقت بدل چکا، فیشن بدل چکا، جسم بدل چکا، لیکن ہم ضد کیے بیٹھے ہیں کہ یہ کپڑے کبھی نہ کبھی کام آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی وہ چیزیں جو ہمیں خوشی کی یاد دلاتی ہیں در حقیقت غم، رکاوٹ اور بے سکونی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سب کچھ باہر سے ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر ایک عجیب سی بے چینی، ایک چھپا ہوا بوجھ ہر آسائش کے باوجود دل کو سکون سے خالی رکھتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی کو جسم سے تو الگ کر دیا مگر روح سے نہیں۔ وہ کپڑے، وہ یادیں، وہ قیمتی سامان جو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، شاید وہی ہمارے سکون کی راہ میں رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک حکایت آ رہی ہے، اسے ضرور سنیں، فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ سارہ نامی لڑکی کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ زیورات، چمکدار ملبوسات، قیمتی اور خواب ان سب سے زیادہ روشن۔ سارہ بچپن سے اپنی شادی کے خواب دیکھتی آئی تھی۔ اس کی ماں نے ہر قیمتی لباس، ہر ریشمی دوپٹہ اور ہر مہنگا جوڑا بڑے پیار سے الماری میں سنبھال رکھا تھا۔ شادی کے بعد بھی سارہ نے ان سب چیزوں کو اسی طرح سنبھالا جیسے کوئی خزانہ ہو، اتنی احتیاط سے کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ مگر چند ہی مہینوں میں سارہ کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ جو ہنستی کھیلتی تھی اب خاموش رہنے لگی۔ پہلے خارش، پھر سر درد، پھر بے چینی، راتوں کو جاگنا اور دن بھر تھکن کا احساس۔ شوہر پریشان، گھر والے حیران، مگر کوئی سمجھ نہ پایا کہ سارہ کی چمکتی زندگی پر اچانک یہ دھند کیوں چھا گئی۔ ڈاکٹروں سے علاج کروایا، خون کے ٹیسٹ کرائے، وٹامن کی گولیاں کھائیں، نیند کی دوائیں لیں مگر سب بے اثر۔ روحانی علاج بھی کروایا، وظیفے بھی کیے، ہر ممکن کوشش کی مگر وہ بوجھ، وہ غم، وہ دھواں کسی طرح چھٹنے کا نام نہ لیتا۔ پھر ایک دن محلے کی ایک بوڑھی عورت جو صوم و صلات کی پابند تھی سارہ کے گھر آئی۔ اس نے سارہ کی حالت دیکھی، الماریوں کو غور سے دیکھا اور نرمی سے ایک سوال کیا، بیٹی تمہارے پاس شادی کے کپڑے ابھی رکھے ہیں؟ سارہ نے تعجب سے کہا، جی اماں، اتنے مہنگے اور خوبصورت کپڑے ہیں، کیسے دے دوں؟ بوڑھی خاتون نے دھیرے سے کہا، بیٹی جب تم نے ماضی کو قید کر رکھا ہے تو خوشیاں کیسے آئیں گی؟ کبھی کبھی کپڑے نہیں، ان سے جڑی یادیں بوجھ بن جاتی ہیں، روحانی طور پر جگہ نہیں بنتی جب ہم ہر چیز کو سجا کر رکھتے ہیں۔ سارہ نے اس رات گہرائی سے سوچا، روئی اور پھر اگلی صبح الماری کھولی۔ وہ سب کپڑے، وہ مہنگے لہنگے، وہ ریشمی چادریں، وہ سب اس نے بیوہ عورتوں، یتیم بچوں اور مسجد کی صفائی کرنے والی خالہ کو دے دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے جیسے میں نے کپڑے دیے میرے اندر سے ایک ایک بوجھ ہٹتا گیا، جیسے کسی نے میرے دل کا زنگ صاف کر دیا ہو۔ چند ہی دنوں میں اس کی طبیعت سنبھلنے لگی، نیند آنے لگی، چہرے پر پھر سے چمک آ گئی۔ اس کے شوہر نے ایک دن پوچھا، سارہ
تم نے ایسا کیا کر لیا؟ وہ مسکرائی اور صرف اتنا کہا، میں نے وہ کپڑے صدقے کر دیے جو میرے جسم کے لیے تو نرم تھے مگر میری روح کے لیے سخت۔ اس حکایت کا ایک پیغام یہ ہے کہ پرانی چیزوں سے جدائی صرف جگہ خالی کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی روح کو آزاد کرنے کی نیت بھی ہے۔ ہم اگر الماریوں سے چیزیں نکال دیں مگر دل سے نہ نکالیں تو منفی توانائی باقی رہتی ہے۔ کپڑے صرف کپڑے نہیں، وہ یادیں، تعلقات اور وقت کا بوجھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت آئے، دل میں قرار ملے تو پرانے جوڑوں کو نکال کر کسی بیوہ یا غریب کی جھولی میں ڈال دیں۔ یہ ان کے لیے زندگی بن جائیں گے اور آپ کے لیے گھر سے نحوست رخصت کرنے کا ذریعہ۔ یاد رکھیں، الماری کا بوجھ صرف لکڑی پر نہیں، آپ کی قسمت پر بھی ہوتا ہے۔ اپنی الماریوں کو ہر 6 ماہ کے بعد چیک کریں۔ جو کپڑے آپ نے 1 سال سے نہیں پہنے انہیں صدقہ کر دیں۔ صدقہ نہ صرف آپ کے گھر سے منفی توانائی نکالتا ہے بلکہ اللہ کی رحمت کو بھی دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 39۔ اپنے گھر کو ہلکا کریں، اپنی روح کو آزاد کریں اور برکت کے دروازے کھولیں۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں سب سے خطرناک اور لعنت جو اکثر گھروں کو نگل جاتی ہے وہ ہے شکوہ، ناشکری اور ہر وقت چیخو پکار۔ یہ وہ زہر ہے جو ایک بار دل میں اتر جائے تو نہ رزق میں برکت رہتی ہے، نہ دل میں سکون، نہ رشتوں میں شیرینی۔ ایسے گھر جہاں عورت ہر وقت روتی ہے، ہر بات پر شکوہ کرتی ہے، ہر دن ناشکری کے نالوں میں گزرتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ وہاں فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ الفاظ جیسے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ دوسروں کے پاس ہے، یا ہم تو بس جھیل رہے ہیں، یہ صرف جملے نہیں، یہ منفی توانائی کے خنجر ہیں جو گھر کے سکون کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ناشکری نہ صرف آپ کے رزق کو کھاتی ہے بلکہ آپ کے بچوں کی تربیت کو زہر آلود کرتی ہے، شوہر کے دل میں بیزاری بھرتی ہے اور گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ دنیا کے کسی معاملے پر پریشان نہیں، اس کے لیے اللہ نے اس دن کو آسان بنا دیا۔ یعنی جو شخص شکر گزار ہے اس پر اللہ کی آسانیاں برستی ہے، لیکن جو ہر وقت شکوہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر مصیبت کو خود دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ بے برکتی کی سب سے بڑی جڑ آپ کی زبان کا شکوہ ہے۔ جو عورتیں اور مرد شکر کو اپناتے ہیں ان کے گھروں میں نہ دولت کے انبار ہوتے ہیں، نہ قیمتی ساز و سامان، مگر ان کے چہروں پر نور، باتوں میں اطمینان اور دل میں تسکین ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی گھر سے منفی اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں تو فوراً یہ عادت چھوڑ دیں، ورنہ شکوہ آپ کی زندگی کا وہ دیمک بن جائے گا جو سب کچھ چاٹ کر خاکستر کر دے گا۔ ایک چھوٹے سے شہر کی پرانی گلی میں اینٹوں سے بنا ایک خوبصورت سا گھر تھا۔ باہر سے وہ گھر ایسا لگتا تھا جیسے خوشیوں کا محل ہو، لیکن اندر وہ چیخیں گونجتی تھی جو کانوں سے نہیں دل سے ٹکراتی تھی۔ یہ گھر نائلہ بی بی کا تھا، ایک ایسی عورت جو بظاہر بہت عبادت گزار، باپردہ اور دیندار سمجھی جاتی تھی، لیکن اس کی زبان ہر وقت شکوہ کرتی، ہر وقت گلہ کرتی، ہر وقت ناشکری کی آگ اگلتی۔ صبح جب سورج طلوع ہوتا تو اس کے ساتھ ہی نائلہ بی بی کی چیخیں پورے محلے میں سنائی دیتی، بچوں پر، شوہر پر، قسمت پر، رزق پر، حتیٰ کہ رب کی تقسیم پر وہ ناخوش تھی۔ اس کا جملہ ہمیشہ یہی ہوتا، کیا مل گیا مجھے اس زندگی سے، کیا رکھا ہے میرے نصیب میں۔ شوہر کماتا تو وہ کہتی تم کماتے ہی کیا ہو، گھر میں کچھ ہوتا تو کہتی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بچے کچھ مانگتے تو کہتی کیا میں خزانہ ہوں، ہر وقت مانگتے رہتے ہو۔ ہر دن کی ابتدا شکوے سے اور اختتام ناراضگی سے ہوتا، زبان پر بس ناشکری کا طوق اور لہجے میں زہر۔ وقت گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ گھر میں سکون ختم ہوتا گیا، شوہر کا چہرہ
مرجھا گیا، بچے ماں سے دور ہو گئے، رزق رکنے لگا، بیماریوں نے ڈیرے ڈال لیے، حتیٰ کہ ایک دن اس کی بڑی بیٹی جو ہائی اسکول میں پڑھتی تھی روتے ہوئے ایک بزرگ عورت کے پاس گئی اور کہا، خالہ ہمارے گھر جیتے جی قبرستان بن گیا ہے، ہماری ماں صرف روتی ہے، شکوہ کرتی ہے، ہر وقت بد دعائیں دیتی ہے، کیا واقعی اللہ ہمارے گھر سے ناراض ہے؟ بوڑھی عورت نے خاموشی سے لڑکی کا سر ہلایا اور کہا، بیٹی جہاں ناشکری ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی، جہاں ہر وقت نالا و فریاد ہو وہاں فرشتے ٹھہر نہیں سکتے، وہاں صرف نحوست کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ سن کر لڑکی سسکنے لگی۔ اس دن اس نے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر صرف اتنا کہا، ماں کیا ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ تیرے شکوے بھی ہمیں کھا گئے اور دعائیں بھی ہمیں نہ ملی؟ اور وہ ماں پہلی بار خاموش ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور زبان لرزنے لگی۔ اسی رات اس نے سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگی، اپنی ناشکری، شکوے اور چیخو پکار پر آنسو بہائے۔ کچھ ہی دنوں میں اس گھر میں سکون لوٹنے لگا، رزق کی برکت آہستہ آہستہ پلٹنے لگی، بچوں کے چہرے کھلنے لگے اور سب سے بڑھ کر نائلہ بی بی کی زبان شکر گزار ہو گئی۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے سب سے اہم چیز شکوہ، ناشکری اور ہر وقت کی چیخو پکار کو ترک کرنا ہے۔ یہ زہر اگر ایک بار گھر میں گھس جائے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ناشکری اللہ کے عذاب کو کھینچتی ہے اور شکر گزاری اس کی رحمت کو۔ عورت کی زبان گھر کا مقدر بدل سکتی ہے، لیکن وہی زبان اگر زہر اگلے تو گھر کا چراغ بھی بجھ سکتا ہے۔ ہر صبح اور شام اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں۔ ایک چھوٹی سی نوٹ بک رکھیں اور روزانہ 3 چیزیں لکھیں جن پر آپ شکر گزار ہیں۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کے دل کو سکون دے گی اور گھر میں برکت لائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شکر کرنے والا دل اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، تیسری چیز ہے دیواروں کا رنگ۔ ایک ایسی خاموش قاتل طاقت ہے جو آپ کے گھر کو گھٹن میں دھکیل سکتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ خاموش زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی روح کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں لیکن دیواروں پر سیاہ، گہرے نیلے، تیز سرخ یا خون جیسے بھڑکتے رنگ چڑھاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے گھر میں گھٹن، بے سکونی اور ذہنی انتشار کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ایسے رنگ نہ صرف روشنی کو نگل لیتے ہیں بلکہ گھروں کو قبر جیسا بنا دیتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں دل پر بوجھ ہو، ذہن پر دھواں ہو، وہاں نہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں نہ دل کو چین ملتا ہے۔ سائنس بھی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ گہرے رنگ ذہنی دباؤ، غصے اور تناؤ کو بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ ماحول سادہ، صاف اور کشادہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر دل کو سکون دے، آنکھوں کو راحت دے اور روح کو تازگی بخشے تو دیواروں پر ہلکے، نرم اور روشنی کو منعکس کرنے والے رنگ چنیں، ورنہ یاد رکھیں وہ گہرے رنگ نہ صرف دیواروں کو تاریک کرتے ہیں بلکہ دلوں کو بھی اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں۔ دیواروں کے لیے سفید، ہلکا خاکستری یا پیلے رنگ کے ہلکے شیڈز استعمال کریں۔ یہ رنگ روشنی کو منعکس کرتے ہیں اور گھر کو کشادہ اور پرسکون بناتے ہیں۔ اگر آپ کو رنگین دیواریں پسند ہیں تو ہلکے سبز یا آسمانی نیلے رنگ کے شیڈز منتخب کریں جو ذہنی سکون اور تازگی کا باعث بنتے ہیں۔ ہر سال اپنے گھر کی دیواروں کو تازہ رنگ دیں تاکہ گھر کی توانائی تر و تازہ رہے۔ روشنی اور ہوا وہ نعمتیں ہیں جن کو بند کر کے ہم خود اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ بعض گھروں میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے کسی زندہ لاشوں کے ٹھکانے میں آ گئے ہوں۔ کھڑکیاں بند پڑے ہیں، پردے گرے ہیں، روشنی غائب اور ہوا کا گزر بند۔ ایسا ماحول صرف گھٹن نہیں پھیلاتا بلکہ براہ راست شیطانی اثرات کو دعوت دیتا ہے۔ جب آپ سورج کی روشنی کو روک دیتے ہیں، جب آپ ہوا کی قدرتی بہاؤ کو قید کر دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنے گھر کو روحانی زوال کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی دھوپ، روشنی اور ہوا محض نعمت نہیں بلکہ منفی توانائی کے خلاف خاموش ہتھیار ہیں، لیکن افسوس ہم خود اپنے
اپنے گھروں کو قید خانے بنا لیتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ برکت نہیں، سکون نہیں، نا اتفاقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ لیکن کیا صرف جھاڑو لگا دینا اور کچن چمکا دینا کافی ہے؟ نہیں، اصل صفائی وہ ہے جو ماحول کو تازہ رکھے، روشنی کو اندر آنے دے اور شیطان کے بسیروں کو باہر نکالے۔ یاد رکھیں، وہ گھر جہاں ہر وقت اندھیرا باسی ہو اور بندش ہو، وہاں صرف گھٹن نہیں، نحوست بھی بسیرا کرتی ہے۔ ہر صبح اپنے گھر کی کھڑکیاں کھولیں، دھوپ کو اندر آنے دیں اور تازہ ہوا کو گھر میں گردش کرنے دیں۔ اگر آپ کے گھر میں قدرتی روشنی کم آتی ہے تو ہلکے رنگ کے پردے استعمال کریں اور LED لائٹس لگائیں جو دھوپ کی طرح روشن ہو۔ ایک ہفتہ آزمائیں، کھڑکیاں کھولیں، دھوپ اندر آنے دیں، ہوا کو چلنے دیں اور دیکھیں کیسے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور گھر میں سکون اترنے لگتا ہے۔ چوتھی چیز ہے گندا کچن، جو گھر کی بے برکتی، نفرت اور ذہنی بیماری کا آغاز ہے۔ وہی کچن جو رات کے کھانے کے بعد چکنائی بھری پلیٹوں، بدبودار برتنوں اور سڑتے ہوئے کچرے کا قبرستان بن جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ گندے بدبودار چکنائی میں ڈوبے کچن میں کیسے فرشتے اتر سکتے ہیں؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے، جہاں نحوست بسیرا کرتی ہے اور جہاں ہر صبح کا آغاز الجھن اور بدمزاجی سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صفائی نصف ایمان ہے، مگر افسوس کچھ گھروں میں صفائی صرف واش بیسن دھونے تک محدود ہوتی ہے اور وہ بھی اگلی صبح تک ختم۔ شیطان اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ رات سونے سے پہلے اگر آپ چولہا صاف نہیں کرتی، برتن ترتیب سے نہیں رکھتی، کچرا باہر نہیں نکالتی، تو سمجھ لیں کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بے برکتی کو دعوت دی ہے۔ یہی وہ گھروں کا منظر ہے جہاں صبح سب چڑچڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کی تکرار معمول بنتی ہے، بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں اور رزق سے برکت ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے پانی میں نمک۔ یاد رکھیں، صاف کچن صرف عورت کی نفاست نہیں بلکہ پورے گھر کے سکون کی ضمانت ہے۔ رات سونے سے پہلے کچن کو صاف کرنے کی عادت بنائیں، چولہا کو چمکائیں، برتن دھو کر ترتیب سے رکھیں اور کچرا باہر نکالیں۔ کچن میں خوشبودار صابن یا لیمو کا استعمال کریں تاکہ تازگی برقرار رہے۔ اگر آپ آج سے یہ عادت اپنائیں گی تو کل صبح بے برکتی آپ کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہی رخصت ہو جائے گی۔ پانچویں چیز ہے پرانا ناکارہ سامان، جو گھر کی برکت کا گلا گھونٹنے والا خاموش دشمن ہے۔ یہ پرانے صوفے، جلے ہوئے برتن، ٹوٹا ہوا فرنیچر، 10 سال پرانے کپڑے، وہ جہیز کے جوڑے جو اب صرف فیشن کی لاش ہیں، کیا یہ سب آپ نے الماریوں، کمروں، چھتوں اور اسٹورز میں دفن کر رکھے ہیں؟ اگر ہاں تو یاد رکھیں کہ آپ نے منفی توانائی کو دعوت دے رکھی ہے۔ یہ ناکارہ چیزیں صرف جگہ نہیں گھیرتی، یہ ذہن پر بوجھ، دل پر گھٹن اور گھر پر نحوست کا سایہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی، صفائی اور ضرورت کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق دیا، مگر ہم ہیں کہ ہر پرانی چیز سے ایسے لپٹے ہوئے ہیں جیسے وہ کوئی خزانہ ہو۔ ان بیکار چیزوں کا شاید کبھی کام آ جائے کہہ کر رکھ چھوڑنا خود فریبی ہے۔ وہ وقت کبھی نہیں آتا اور جب تک وہ چیزیں آپ کے گھر میں ہیں برکت کا دروازہ بند رہتا ہے۔ ہر 3 ماہ بعد اپنے گھر کا جائزہ لیں، جو چیزیں 1 سال سے استعمال نہیں ہوئی انہیں صدقہ کر دیں یا ریسائیکل کریں۔ صدقہ کرنے سے نہ صرف آپ کے گھر کی جگہ خالی ہوتی ہے بلکہ اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ ان بیکار چیزوں کو صدقہ کر کے سکون خریدیں یا انہیں سنبھال کر گھر کو قبرستان بننے دیں۔ بیڈ شیٹ، پردے اور رنگ گھر کی فضا بگاڑنے والا خاموش زہر ہے جو روز آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سکون کو کھا رہی ہے، مگر آپ اسے ڈیکوریشن کا نام دے رہے ہیں۔ گھروں میں استعمال ہونے والے رنگ، بیڈ شیٹ اور پردے، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے نیند اور دماغ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ گہرے چمکتے چیختے رنگ جیسے سیاہ، سرخ، نیلا یا ان پر بنے بڑے بڑے گلاب، جانور یا غیر مہذب پرنٹس، یہ سب ظاہری خوشنمائی کے پیچھے چھپا ہوا روحانی زہر ہے۔ یہ رنگ نیند کے دشمن ہیں، دماغ پر بوجھ ہیں اور بچوں کے ذہنی تباہی کے راستے ہیں۔ اگر آپ
آپ کے بچے ہر وقت چڑچڑے ہیں، سوتے نہیں، چیختے ہیں، تو اس کی وجہ صرف ماحولیاتی شور نہیں، آپ ہی کا منتخب کیا ہوا بے رحم، تیز اور بھاری رنگوں والا ماحول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ، پاکیزہ اور پرسکون ماحول کو اپنانے کا حکم دیا۔ آپ نے کبھی چیکٹے، بدنما رنگ نہیں پہنے، نہ اپنے آس پاس ہنگامہ خیز رنگ و روشنی کو پسند فرمایا، اور ہم صرف فیشن کی خاطر اپنے گھروں میں نفسیاتی تباہی بچھاتے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، صرف ایک سادہ دھلی ہوئی ہلکے رنگ کی بیڈ شیٹ یا پردے کی تبدیلی آپ کے گھر کے ماحول، آپ کے دل کے گھٹن اور بچوں کے مزاج کو بدل سکتی ہے۔ سونے کے کمرے کے لیے ہلکے رنگ کے بیڈ شیٹس جیسے سفید، کریم یا ہلکا گلابی استعمال کریں۔ پردوں کے لیے شفاف یا ہلکے رنگ کے کپڑے چنیں جو روشنی کو فلٹر کریں نہ کہ روکیں۔ ہر ہفتے بیڈ شیٹس اور پردے دھوئیں تاکہ گھر میں تازگی برقرار رہے۔ اگر آپ بچوں کے کمرے کو سجاتے ہیں تو جانوروں یا عجیب و غریب تصاویر والے پرنٹ سے گریز کریں، کیونکہ یہ ان کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل گھبرا رہا ہے، گھر میں بوجھ محسوس ہوتا ہے اور ہر لمحہ بے چینی کا شکار ہیں، تو صرف نظر بد، حسد یا جادو کا وہم پالنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ یہ وہ سوال ہے جو ہزاروں لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ مسئلہ دوسروں سے زیادہ آپ کے اپنے عمل، آپ کی لاپرواہی اور آپ کی روحانی بے خبری میں چھپا ہوا ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے سب سے طاقتور ہتھیار قرآن ہے۔ قرآن شفا ہے، روشنی ہے، سکون ہے، مگر افسوس آج ہمارے گھروں میں قرآن یا تو شوکیس میں بند ہے یا محض سجے ہوئے جلدوں میں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے گھر میں سورہ بقرہ روز پڑھی جاتی ہے یا یہ صرف رمضان تک محدود ہے؟ اگر نہیں تو پھر پریشانی پر شکوہ نہ کریں، یہ آپ کی اپنی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح درود شریف ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جسے ہم نے نہ صرف مجلسوں میں یا جمعہ کے خطبوں تک محدود کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ درود کو چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے ہر حال میں معمول بنا لیں۔ ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ ہر صبح اور شام درود شریف کا ورد شروع کریں۔ صرف ایک ہفتہ مستقل درود شریف کا معمول بنائیں، آپ خود دیکھیں گے کہ گھر میں کیسا نور اترتا ہے، کیسا سکون چھا جاتا ہے اور کیسے دل کے بوجھ ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ روحانی ترقی صرف کلمات سے نہیں آئے گی۔ جب تک عمل نہ ہو، یہ 7 اصول آپ کے گھر منفی اثرات کو ختم کرنے اور سکون، برکت اور رحمت کو دعوت دینے کے لیے ہیں۔ پرانے کپڑوں سے چھٹکارا حاصل کریں، شکوہ اور ناشکری کو ترک کریں، دیواروں کو ہلکے رنگوں سے سجائیں، روشنی اور ہوا کو گھر میں جگہ دیں، کچن کو صاف رکھیں، ناکارہ سامان کو صدقہ کریں اور بیڈ شیٹس اور پردوں کو سادہ اور پرسکون رکھیں۔ ان سب کے ساتھ قرآن اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل آپ کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا سکتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا آپ اپنے گھر کو نحوست کا گڑھ بننے دیں گے یا اسے اللہ کی رحمت اور سکون کا گہوارہ بنائیں گے۔ آج اسے عمل شروع کریں، کیونکہ کل شاید بہت دیر ہو جائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔